لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليأكل بسم الله في أوله وآخره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. دی روز دربستان سرا کے ہم طوطیاں نے خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. دل میں نبی کی یاد نے
ڈیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا۔ قربان جائے اے نبی تیرے مقام پر کہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ قربان جائے اے نبی تیرے مقام پر کہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ تمام حمد و ثنا اس مالک لم یزل کے لیے جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس وحدہ لا شریک نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے لیے ہیں جس کے وسیلے سے کریم اللہ نے، جس کے صدقے سے کریم اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجنے کے بعد لاکھوں سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال، جان، عزت، شہرت، مقام، مرتبہ سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تو ان کے حاجت و توسل کے ساتھ، ان کے وسیلے کے ساتھ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم اللہ ہم سب کی خطائیں درگزر فرمائے، اور جو کچھ پڑھا ہے اللہ رب العزت اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اباب ذوالفقار اللہ کریم فرماتا ہے اپنے عظمت والے قرآن میں، کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، اور پھر فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ پتہ یہ چلا کہ مراد کو وہی پہنچتا ہے جو پاکیزہ بھی ہو، مراد کو وہی پہنچتا ہے جو صاف بھی ہو، مراد کو وہی پہنچتا ہے جو معطر بھی ہو، مراد کو وہی پہنچتا ہے فرمایا جو اپنے رب کا نام لے کر نماز ادا کرتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ جس نے اب مراد کو پہنچنا ہے وہ اپنے آپ کو بھی پاک کر لے، اپنے آپ کو بھی صاف کر لے، اور اللہ کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ سجود ہو جائے۔ جب بندہ پاکیزہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے دل کو معطر و مطہر بنا کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کا نام لے کر سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا، تو وہ دنیا میں بھی اپنی مراد کو پہنچ جائے گا، قبر و حشر میں بھی اپنی مراد کو پہنچ جائے گا۔ تو فرمایا ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام سے پیار و محبت کرنے والے تمام مرد و خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی عزت و شان و مقام و رفعت کی خاطر کریم اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرما دی۔ اب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں والی بارشوں سے فائدہ اٹھا لیں،
کہ کریم اللہ نے جو ارشاد فرما دیا ہے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اپنے ظاہری جسم کو بھی پاک کر لیں اور اپنے باطن کے جسم روح کو بھی پاک کر لیں، اپنے ظاہری جسم کے حصے چہرے کو بھی پاک کر لیں اور اپنے جسم کے اندر کے حصے گوشت کے لوتھڑے دل کو بھی پاک کر لیں۔ اور جب یہ دل اور جسم پاک ہو گیا، روح پاک ہو گئی، تو پھر پاکیزگی والی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والو، سنو کہ کریم اللہ نے جو ارشاد فرما دیا ہے، فرمایا اس وقت تک تمہیں فلاح نہیں مل سکتی، اس وقت تک تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ فرمایا کس وقت تک؟ فرمایا گیا اس وقت تک کہ جب تک تم اپنا دل جو ہے وہ مومن نہ کر لو، جب تک اپنے دل کو پاکیزہ نہ کر لو، جب تک اپنے دل کو پاک اور صاف نہ کر لو۔ جب تمہارا دل پاک و صاف ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں آنا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کا نام لے کر نماز پڑھنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بارشوں کا نزول ہونا دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دل کو پاک کرنے کے لیے ہر قسم کے وسوسے سے دل کو پاک کرنا ہوگا، گناہوں سے دل کو پاک کرنا ہوگا، کدورتوں سے دل کو پاک کرنا ہوگا، برائیوں سے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان تمام نفرتوں سے پاک دل کو کرنا ہوگا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہوگا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا قبر و حشر اچھے فرما دے گا۔ دل کو پاک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ محبت، اپنے بچوں کے ساتھ محبت پیار، اپنے جو ہے وہ ہمسایوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھنا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے جو ہے وہ دل کا محاسبہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے تو بہن بھائی سے ناراض ہے۔ اسی طرح اپنے چچا سے، دادا سے، دیگر جو رشتہ دار ہیں ان سے ناراض ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ فرمایا کئی دن ہو گئے بولتے نہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں، اپنے دل میں نفرتیں لے کر پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اس نے فلاں جگہ پر فلاں کیا تھا، مجھے فلاں کہا تھا، فلاں بات کی تھی، میری عزت مٹی میں ملائی تھی، فلاں کیا تھا۔ اس بات پر آ کر سالہ سال گزر گئے، اپنے دل میں اس نفرت کو پروان چڑھاتے ہوئے، اپنے دل میں اس نفرت کا انبار لگاتے ہوئے، اپنے دل میں اس قدورت کا بیج لگاتے ہوئے کہ ہاں اس نے فلاں بات کی تھی۔ فرمایا وہ دل میں رہ کر پھر عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، رکوع سجود کرتے رہے، ذکر اللہ کرتے رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوئی، ہم اپنی مراد کو نہیں پہنچے۔ فرمایا یہ کیسے مراد کو پہنچ سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر عمل نہیں کیا؟ عرض کیا گیا کہ قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا کریم اللہ نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا اور اپنے آپ کو اپنے رب کا نام لے کر نماز میں جھکا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مراد کو تبھی پہنچ سکتے ہیں جب اپنا جسم بھی پاک کریں گے، اپنا دل و دماغ بھی پاک کریں گے۔ دل پاک، دماغ پاک، جسم پاک، قدورتوں سے دل کو پاک کر لیا، نفرتوں سے دل کو پاک کر لیا، برائیوں سے دل کو پاک کر لیا، علائشوں سے دل کو پاک کر لیا۔ جب ان تمام وسوسوں سے، ان تمام بیماریوں سے بندہ نکل گیا
اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک گیا، اللہ کا نام لیا، کہا اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو رحمان بھی ہے، اللہ تو رحیم بھی ہے، اللہ تو ستار بھی ہے، اللہ تو غفار بھی ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو رؤوف بھی ہے، اللہ تو رحیم بھی ہے، اللہ تو معاف فرما دینا۔ اللہ میں عاجز و انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں اور اپنی نیاز جبین کو رگڑتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ فرمایا جب بندہ دل و دماغ سے، جسم سے پاک ہو کر اللہ کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اسے مراد بھی عطا فرما دے گا، اس کی مراد کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب آپ اس وقار پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اس کے لیے جسم بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو اور دماغ بھی پاک ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں اور رحمتوں کی برسات برسا دیتا ہے۔ آئیے جب دل کو پاک کر لیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لیں۔ آج کا موضوع بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور عظمت اور برکت پر ہے کہ جب دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، جسم پاک ہو جائے تو اللہ کا نام لے کر اللہ کی نماز پڑھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ عطا فرما دے گا جو تمہاری مراد ہے، جو تم چاہتے ہو۔ تو فرمایا حدیث قدسی ہے نا، فرمایا اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دیا میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع نہ کیا تو فرمایا میں تجھے اس میں تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اے ابن آدم بس ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دو، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ جب دل پاک ہو جائے، جسم پاک ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیجئے۔ آقا کریم کا فرمان عالی شان کہ جب جسم پاک ہو، دل پاک ہو، ذہن پاک ہو تو اتنا ورد کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دیکھنا اللہ کریم تمہارے پر رحمتوں کے نزول کس طرح فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو پیدا فرمایا، رسولوں کو پیدا فرمایا اسی طرح کریم اللہ نے ان رسولوں کو، ان نبیوں کو مختلف جو ہے وہ کتابیں عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر کریم اللہ نے زبور کو نازل فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے تورات کو نازل فرمایا، اسی طرح فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے انجیل کو نازل فرمایا، اور تیرے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور فرمایا تورات آئی، اپنے احکام اس میں لے کر آئی، لوگوں کو بتلایا گیا سود سے، زنا سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے کس قدر
تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ کس قدر اگر تم اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کی اطاعت گزاری نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، فرمایا اس میں بتا دیا گیا کہ تم اس عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ فرمایا انہیں بتایا گیا اگر اللہ کا حکم نہ مانا، اللہ کے رسول کا حکم نہ مانا، تم کس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرمایا گیا، بتایا گیا، فرمایا بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت فقط اللہ کو ہے، سجدہ فقط اللہ کو ہے، تعریف فقط اللہ کی ہے۔ ان سے علاوہ کسی اور کو اگر الہ مانا، خدا مانا، شرک کیا، ان کے آگے جھکے، سجدہ کیا، بتایا کہ تم اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ انجیل آئی، انجیل میں بتا دیا گیا اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا، اللہ کا شریک نہ ماننا، خدا کا بیٹا نہ کہنا، اللہ کا بیٹا نہ کہنا، اللہ کی خدائی کے ساتھ اس کو شامل نہ کرنا، اگر تم نے کیا تو اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر شراب، زنا خوری، سود خوری، ڈاکہ فساد، دنگا فساد کیا، اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ انجیل میں واضح طور پر آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات میں اللہ کریم نے واضح فرما دیا اے میرے نبی موسیٰ لا نبی جینا علیہ السلام کے ماننے والوں، سنو، اگر تم نے یہ کام کیے، میرے اور میرے رسول کی شریعت سے ہٹ کر تم نے جو کچھ کیا تو رائگاں ہو جائے گا، تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ حکم آ گیا، بتا دیا گیا اور فرما دیا گیا، اب جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے محبوب علیہ السلام کے دیوانوں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاشفہ مکشفہ عالمہ معلمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا پر نازل ہونے والا قرآن، اس میں صرف سود خوری کے بارے میں نہیں حکم، صرف ریاکاری کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، چغلی کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، فساد کے بارے میں، والدین کی اطاعت کے بارے میں نہیں حکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا حکم اسباق علم اس قرآن میں محبوب کے قلب عطر مبارک پر نازل فرما دیا ہے، نازل فرما دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر مبارک پر نازل ہونے والی قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے۔ تورات میں لوگوں نے تبدیلی کر لی، جہاں انہیں فائدہ نظر آیا اس فائدے پر عمل کیا، جہاں انہیں نقصان تھا انہوں نے اس میں تحریف کی، بدل دیا۔ انجیل کو اٹھایا، انجیل میں جہاں انہیں نقصان تھا، جہاں انہیں بتایا گیا کہ یہ کام کرو گے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، انجیل کے ماننے والوں نے انجیل میں تحریف کر دی، اس جگہ کو بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ جو زبور پر نازل ہونے والی داؤد علیہ السلام پر کتاب زبور جو ہے، اس میں جو احکام نازل ہوئے، جو ماننے والے تھے انہوں نے اپنے اپنے مطابق اس پر عمل کیا، اور جو اپنے مطابق نہ تھا، موافق نہ تھا، اسے بدل دیا، تحریف کر دی۔ جب آئی نہ قرآن کی باری، اللہ اکبر، محبوب علیہ السلام کے قلب عطر مبارک پر نازل ہونے والے قرآن کی جب باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، میں نے زبور کو نازل کیا، پر ان کے ماننے والوں نے اپنے اپنے مطابق تعریف کر دی، بدل دیا۔ پر یاد رکھ لو، قرآن میں نے اپنے محبوب کے قلب عطر مبارک پر جو نازل کیا ہے،
قیامت آ سکتی ہے پر اس میں زیر و زبر کی کوئی بدل نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے فرما دیا ہم نے تورات دی، زبور دی، انجیل دی، انہی کے حوالے کر دی، انہوں نے بدل لیا، پر ہم نے قرآن کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن کو اتارنے والا بھی خدا اور اس کا نگہبان بھی خدا ہے۔ اور 1450 سال کا عرصہ بیت گیا، آج بھی الحمدللہ قرآن کی عظمت، قرآن کی شان، قرآن کا مقام، قرآن کی عزت اسی طرح برقرار ہے، اور انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے، اس میں رد و بدل نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا اس قرآن میں تورات کے علوم کو بھی رکھ دیا، اس قرآن میں اللہ رب العزت نے انجیل کے علوم کو بھی رکھ دیا، اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے زبور کے علوم کو بھی رکھ دیا، اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے صحیفہ جو ابراہیم پر نازل کیا اسے بھی رکھ دیا، صحیفہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر نازل کیا اسے بھی رکھ دیا، صحیفہ جو حضرت آدم علیہ السلام پر، شیس علیہ السلام پر نازل کیا، اللہ کریم نے اس کا علم بھی قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب آپ اسی وقت شروع کی آیت دوبارہ، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کریم اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ فرمایا جسم پاک ہو، زبان پاک ہو، قلب پاک ہو، دماغ پاک ہو، اور پھر وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا نام لے کر سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر برکتوں اور رحمتوں کی برسات برساتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جسم بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، دماغ بھی پاک ہو، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تم پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر چھا کر لے گی، سایہ فگن ہو جائے گی۔ فرمایا جس طرح بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم پر نازل ہونے والا صحیفہ، حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والا صحیفہ، حضرت شیس علیہ السلام پر، یحییٰ علیہ السلام پر، زکریا علیہ السلام پر، حضرت ایوب، حضرت یوسف علیہ السلام پر نازل ہونے والا صحیفہ، اس کا علم اللہ نے پورے قرآن میں رکھ دیا ہے، ان کا نچوڑ رکھ دیا ہے۔ فرمایا تمام آسمانی، تمام رحمانی کتابوں کا علوم اللہ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے، اور فرمایا پورے قرآن شریف کا علوم اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فاتحہ شریف میں رکھ دیا ہے، اور سورۃ فاتحہ شریف کا تمام علوم اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے۔ پورے قرآن کا علوم اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فاتحہ شریف میں، اور سورۃ فاتحہ شریف کا تمام علوم اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے، اور فرمایا بسم اللہ شریف کے تمام علوم اور معرفت کے گنجینے اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ شریف کے با میں رکھ دیے ہیں، اور با میں تمام معرفت، برکت اور رحمت کے خزینے اللہ تبارک و تعالی نے با کے نقطے میں موجزن اور موجود کر دیے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی کام کرو، جو بھی نیک کام کرو، اچھا کام کرو، اس سے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ کھانا کھانا ہے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد دعا پڑھ لیں۔ مسجد سے باہر جانا ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر دعا پڑھیں اور پھر باہر چلے جائیں۔ سواری پر بیٹھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں
اور پھر سواری پر بیٹھے۔ سفر کی ابتدا کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرے۔ گھر میں داخل ہونا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر داخل ہو۔ گھر سے باہر نکلنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جو ہے وہ گھر سے باہر قدم رکھے۔ اور فرمایا اسی طرح کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جو ہے وہ شروع کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ میرے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقطع۔ کریم اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو بھی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بغیر کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، اور جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بغیر کام کرتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا اس لیے محبوب علیہ السلام نے جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو اس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اور یہاں پر مسئلے کی بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی حرام کام شروع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر جو ہے وہ کسی چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی جو ہے وہ حرام کردہ چیز کھا رہے ہیں تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر سفر جو ہے اللہ اور اس کے محبوب کے ناپسندیدہ راستے کی طرف ہے، ناپسندیدہ منزل کی طرف ہے ہمارا سفر، تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح کوئی حرام کردہ چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، شریعت میں ناپسندیدہ کیا ہے، تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ تو فرمایا اگر جو بندہ اس پر پڑھے گا، سود کے پیسے ہاتھ سے وصول کر رہا ہے، سود کے پیسے ہاتھ سے وصول کر رہا ہے اور ساتھ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کس کا انصاف ہے؟ کس طرح انصاف ہے؟ فتاوی شریف ہے، فتاوی المغیریہ اور فتاوی در المختار، ان دو میں موجود ہے کہ جو حرام کردہ چیزوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے گیا۔ جس بندے نے حرام کردہ چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، آج تو جو ہے وہ حرام کردہ چیز کو بھی جو ہے وہ ہم اچھا بھی سمجھتے ہیں اور اس کا خرچ بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے پھرتے ہیں کہ کہیں مسجد میں لگ جائے یا کہیں جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ کہیں اچھے کام پر لگ جائے، تو یہ غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ تو فرمایا پتہ یہ چلا کہ جو اچھا کام کرنا ہے، جو شریعت کو پسندیدہ ہے، وہ جو کام کرنا ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، اور جو شریعت کے ناپسندیدہ ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ آقا کریم کا فرمان عالی شان کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جب تم کھانا کھانے لگو تو اس وقت بھی محبوب علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اور فرمایا اگر کھانا کھاتے ہوئے بھول گئے، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، درمیان میں یاد آ گیا، تو کریم محبوب نے فرمایا بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرو۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ آتا ہے حقائق میں، اور محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ پر ایک مسلمان کے شیطان کی ملاقات ہوتی ہے کافر کے شیطان کے ساتھ۔ ادھر مسلمان کے ساتھ رہنے والا جو شیطان ہے
اور ادھر کافر کے ساتھ رہنے والا جو شیطان ہے، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، حدیث شریف ہے، اور راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو جو کافر شیطان ہے وہ اچھا خاصا موٹا اور توانا ہے، اور اس کے کپڑے اور اس کا سر اور اس کے سر کے اوپر تیل لگا ہوا اور اچھا خاصا جو ہے وہ ہے، اور ادھر جو ہے وہ مسلمان کا جو شیطان ہے جو مسلمان کے ساتھ رہنے والا ہے وہ دبلا پتلا ہے اور حالت بھی بگڑی ہوئی ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں۔ اب دونوں آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، مسلمان کا شیطان بھی اور کافر کا شیطان بھی۔ کافر کا شیطان مسلمان کے شیطان کو کہتا ہے کہ یار تیرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ تیری حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے، کپڑے تیرے پھٹے ہوئے ہیں، حالت جڑا ہے تیری وہ نازک ہے، پتلا دبلا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں جس اللہ والے کے ساتھ ہوں، جس کے ساتھ میں ہوں، وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔ جو کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ جب وہ پانی پینے لگتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ جب دودھ پینے لگتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ کپڑے پہننے لگتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو مجھے جو ہے وہ کپڑے میسر نہیں ہوتے، اس لیے میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ جب وہ تیل لگانے لگتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس لیے میرے سر جو ہے وہ اجڑا ہوا ہے، بکھرے ہوئے وال ہیں۔ کہا تیرا اتنا حال اچھا کیوں ہے؟ تو آگے سے کافر کا شیطان کہتا ہے، جو کافر کے ساتھ رہنے والا ہے، کہتا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ میرا جو سردار ہے جس کے ساتھ میں ہوں، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں اس کے کھانے میں بھی شامل ہوں، اس کے پینے میں بھی شامل ہوں، اس کے اوڑھنے میں بھی شامل ہوں، اس کے پہننے میں بھی شامل ہوں۔ تو فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس مومن کا حال ہے کہ جو مومن کھانا کھاتا ہے بغیر بسم اللہ کے تو شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور اس کے کھانے کی نورانیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جو ہے وہ بھوک بھی ختم نہیں ہوتی اس بندے کی۔ ہے مومن، ہے ایمان والا، کیونکہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا۔ تو باب ذوالفقار آج جمعۃ المبارک کا درس بھی یہی ہے کہ جو بھی کام کریں اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ شریعت کے مطابق جو کام ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کریں۔ گھر ہے تو اس کے دروازے کے اوپر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ گھر کئی بیماریوں سے، کئی مصیبتوں سے، کئی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کھڑا ہوا، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے خدائی ہونے کا دعویٰ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ میں فرعون کو تباہ و برباد کر دوں اس جگہ پر اے موسیٰ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اس نے اپنی چوکھٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ ایک کافر ہے، اس کے گھر کی چوکھٹ کے اوپر بھی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں تباہ و برباد نہیں کرتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے اس گھر کو چھوڑ کر، محل کو چھوڑ کر، فوج کو ساتھ لے کر دریائے نیل میں جاتا ہے، پہنچتا ہے، وہاں پر غرق ہوتا ہے، وہاں تباہ و برباد ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقام و مرتبہ فضیلت کس قدر بلند ہے۔ اگر ایک شرابی، اگر ایک گناہگار، اگر ایک پاپی زمین پر چلتا ہوا جا رہا ہو، سامنے اس کی نظر ایک ٹکڑے پر پڑے اور اس ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اسے اٹھائے، چومے، خوشبو لگائے یا اسے اوپر رکھ دے یا اسے اپنے اندر نگل لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام بھیج دیتا ہے کہ اسے جو ہے اسی گناہ میں مبتلا نہیں رکھنا،
بلکہ ہم نے اسے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا ہے اور اس کا آج سے نام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ رکھ دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت و فضیلت۔ فرمایا اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت و فضیلت اس طرح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبرستان سے گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ قبر میں بندہ عذاب میں مبتلا ہے اور اس کی قبر جو ہے جہنمی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے، انگارے اس کے بستر ہیں، انگارے اس کا اوڑھنا ہے، انگارے اس کا کھانا ہے، انگارے ہی اس کا پینا ہے۔ فرمایا اس قدر وہ عذاب میں مبتلا ہے، بچھو سانپ اسے ڈنگ مار رہے ہیں، بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر آگے گزر جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں وہی قبر جو تھوڑی دیر پہلے یا لمحہ پہلے یا ایک دن پہلے جو انگاروں کی جو ہے وہ قبر بنی ہوئی تھی اور جہنم کے گڑھوں کا جو گڑھا بنا ہوا تھا، اب وہ گلزار بنی ہوئی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے وہ بچھونا وہ بھی جنتی بچھونا ہے، اس کا اوڑھنا وہ بھی جنتی اوڑھنا ہے، اس کا کھانا وہ بھی جنتی پینا مشروب ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، یا باری تعالیٰ سمجھ نہیں آئی، کچھ دن پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا، یہی بندہ اس عذاب میں مبتلا تھا، اب یہیں سے گزر ہوا، یہی بندہ عیش و آرام میں ہے، یہی بندہ اب عذاب سے مبتلا نہیں ہے بلکہ تیری رحمتوں اور برکتوں کے سایہ فغن میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو میرے کریم اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ سن لے، وجہ یہ ہے جب یہ مرا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس نے اپنی بیوی کو وہ کہہ کے آیا تھا کہ جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھانا، تو اب یہ عذاب میں مبتلا تھا، اس نے زندگی میں آ کر بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں۔ آج جو ہے اس کی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر مسجد میں جو عبادت خانہ ہے وہاں پر گئی ہے، اس نے وہاں جا کر اسے چھوڑا ہے، اس بچے کو پڑھایا گیا ہے کہ اے بیٹے، اے بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ، جب اس بندے کے بچے نے زمین کے اوپر بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو میں تو پھر رحمان ہوں نا، میں تو پھر رحیم ہوں نا، تو میری عزت نے یہ گوارا نہیں کیا، میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس بندے کا بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کر، اس بندے کا بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کر مجھے رحمان بھی کہے، مجھے رحیم بھی کہے، مجھے مہربان بھی کہے، مجھے رحم کرنے والا بھی کہے، اور میں اس کے باپ کو یعنی کہ اس بچے کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب میں مبتلا رکھوں۔ فرمایا یہ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ فرمایا یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، اگر وہ اپنے بچوں کو تربیت کر کے جائے اور اس کا بچہ قرآن پاک کی تلاوت یا انجیل کی تلاوت کرتے ہوئے یا اللہ کا نام لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ اسے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم محبوب کے صدقے اللہ نے کتنا اعزاز عطا فرمایا ہے، اور فرمایا امت محمدیہ کو تو اللہ نے یہ اعزاز فرمایا ہے جب کسی کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو پڑھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جن کا وہ بچہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جو محبوب نے فرما دیا ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، وہ قیامت آ سکتی ہے، اس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ ہم سب کو اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا بنائے۔